الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا مولانا ومولا الثقلین۔ بعد از حمد و صلوات واجب الاحترام سامعین محترم، جمعۃ المبارک کی عظیم المرتبت ساعتیں اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم کے ساتھ ہم رب کے پاک مقدس اور مطہر گھر میں گزار رہے ہیں۔ مالک کائنات جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج آخری جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کا، جسے جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اہلیان اسلام رمضان المبارک کے مبارک اور متبرک مہینے میں روزے بھی رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، غربا، مساکین، یتیم اور بے سہارا لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں صدقات و خیرات دے کر اللہ کی بارگاہ میں
اپنا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو رمضان المبارک کے اور جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رات کو برکتوں، رحمتوں، عزتوں والی رات جسے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ گزری ہے۔ اہل ایمان نے اپنی استطاعت کے مطابق ذکر الہی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور ذکر اذکار اور تلاوت کلام الہی میں اپنی رات گزار کر اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کی ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی طلب کی اور بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں پروردگار سے مانگی ہیں۔ اس آخری عشرہ کے اندر بے شمار نسبتیں ہیں۔ جشن نزول قرآن بھی ہے، لیلۃ القدر والی رات بھی ہے، اور شہادت مولا کائنات بھی ہے، اور اہل اسلام بالخصوص اہلیان پاکستان کے لیے ایک اور انعام و اکرام ہے، اور وہ انعام و اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے پاکستانیوں پر ایک کرم فرماتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کو بھی رمضان المبارک کے مبارک اور متبرک مہینے میں ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ بھی 26 رمضان المبارک اور 27ویں شب تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ضروری ہے کہ چند ایک گوشے اس وطن عزیز کے حوالے سے پیش کیے جائیں جس وطن کو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں، لیکن 3 ریاستیں ایسی ہیں جن ریاستوں کو نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ 3 ریاستیں، ان میں پہلی ریاست مدینہ ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنائی، مدینہ طیبہ کی ریاست۔ دوسری ریاست جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ایک نظریے کی بنیاد پر، وہ ریاست پاکستان ہے۔ اور تیسری ریاست جو غیر مسلموں نے ایک نظریے پر قائم کی ہے، جو یہودیوں نے بنائی ہے، اس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ اسرائیل ہے جو پوری دنیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ 3 ریاستیں نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی ہیں۔ اب یہ پاکستان جس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی ہیں، ان کو ذرا سامنے رکھ کر اس پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وطن کو نظریے کی بنیاد پر کیوں بنایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کیا، رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تمہیں رہائش کے لیے زمین دی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے زمین عطا فرمائی ہے، زمین کا خطہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فیا معاشہ، اور تمہارے لیے زمین میں زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین عطا فرمائی ہے، کس لیے؟ تاکہ تم اس میں اپنا رہن سہن کا انتظام کر سکو، رہائش اختیار کر سکو، گھر بنا سکو، اپنے باقی جو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکو، اس کے لیے میں نے تمہیں زمین عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ دوسری آیت کی اسی پس منظر میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اس زمین کے اندر ایسے اسباب تمہیں عطا فرمائے ہیں کہ جن اسباب کو اپنا کر تم اچھی زندگی گزارو گے۔ قلیلا ما تشکرون، جو ہم نے تمہیں زمین دی اور اس زمین پر تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بے شمار اسباب عطا فرمائی، اس پر تم نے جو میرا شکر ادا کیا ہے وہ بہت تھوڑا ادا کیا ہے۔ یعنی جو شکر بنتا تھا بطور شکرانہ کہ اللہ نے زمین بھی دی ہے اور زمین میں اناج دیے، پھل دیے، اولاد دی، رہائش دی، مکان دیا، جائیداد دی، زندگی کے اور ذرائع فراہم فرمائے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، تم نے اس پر جو میرا شکر کا حق بنتا تھا وہ بھی بہت تھوڑا ادا کیا ہے، تھوڑا شکر ادا کیا ہے۔ میں نے جو تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، اس پر تم نے جو شکریہ ادا کیا ہے وہ بہت ہی قلیل تعداد میں ہے۔ قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، قلیلا ما تشکرون، تھوڑی چیز کو قلیل کہتے ہیں، اور کثیر زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں یہ پروردگار یہ زمین کا خطہ عطا فرماتا ہے اور اس پر رہنے کے لیے ہمیں رہائش دیتا ہے، معاشی طور پر زندگی گزارنے کے لیے مختلف اسباب اللہ نے ہمیں فراہم کیے ہیں، تو ہم کثرت کے ساتھ اس پروردگار کا شکر بھی ادا کریں، اس کا ذکر بھی کریں، لیکن ہم نے بہت تھوڑا شکر ادا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ ہو گیا زمین کے، اس خطے کی زمین پوری دنیا کی کر لیں یا اس سرزمین کی جو ہمیں اپنی ریاست کے لیے جگہ عطا کی گئی ہے اس کے بارے میں نظریہ کر لیں، کیونکہ ہمارے حصے میں تو وہی زمین ہے جس زمین کے اندر ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ زمین ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ بر صغیر پاک و ہند جو ہے اس کا بھی ایک اپنا پس منظر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ یہ حاکم حدیث ہے، امام حاکم حدیث ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک کتاب لکھی ہے، اور یہ امام حاکم وہ تھے جنہیں 1,00,000 حدیث جرح و تعدیل کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ یہ وہ امام ہیں، انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے، ان اول محبت اللہ آدم الی الارض الہند، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس زمین پر نازل فرمایا وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ یعنی جو بر صغیر پاک و ہند ہے نا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نالین مبارک قدموں کو بوسہ دینے کا جس زمین کو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ زمین اس ہندوستان کی زمین ہے۔ یہ کسی مولوی مفکر کی بات نہیں ہے، یہ امام حاکم حدیث نے رسول اللہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے اس پوری دنیا کے اندر جس زمین پر قدم لگے ہیں وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ اس کے علاوہ اسی لیے اس ہندوستان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، اور اس فرمان کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی امام حاکم نے نقل کی ہے۔ یہ سیدنا علی ابن ابی طالب سے، اور سیدنا علی ابن ابی طالب یہ نبی پاک علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں،
اور ان کو شیر خدا کا لقب پروردگار کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سارے عظمتوں والے ہیں، سارے شان والے ہیں، 1.25 کے قریب صحابہ ہیں، لیکن ان 1.25 صحابہ میں فقط ایک ذات مولا علی کی ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تجھے دیکھ کر خوش ہونے والا مومن ہوگا اور تجھے دیکھ کر چہرہ بگاڑنے والا منافق ہوگا۔ 1.25 صحابہ میں معیار ایمان جس صحابی کو بنایا ہے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کے دور میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر جب مومن اور منافق کے درمیان ہم پہچان کرتے تھے، اس پہچان کے لیے ہمارے پاس جو آلہ ہوتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ ہم جب سمجھتے تھے کہ کون سا بندہ مومن ہے اور کون سا منافق ہے تو ہم اس مجلس میں ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ آج بھی معاشرتی طور پر کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جب مولا علی کا ذکر کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، بھئی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ذکر علی کا ہمیں نبی نے سکھایا ہے اور نبی کے صحابہ نے سکھایا ہے، اور مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے ابوبکر صدیق کی ذات کی گرامی وہ ذات ہے، وہ کہتے تھے ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ جب لوگ ذکر علی سے خوش ہو جاتے تھے تو ہم جان لیتے تھے کہ یہ سارے مومن ہیں۔ اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی اور پیاری شہزادی جو ام المومنین ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ اپنے ابا جان ابوبکر صدیق سے پوچھتی تھی، ابا جان رسول اللہ کی مجلس میں سارے صحابہ نبی کو دیکھتے ہیں تو آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کے پیارے غلام سیدنا ابوبکر صدیق نے، اور جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام فرمائے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ اولیاء کا وظیفہ ہے، صوفیاء کا وظیفہ ہے، اور اس میں عیب نہیں ہے کہ کوئی اور فرقے کا علی علی پوری امت مسلمہ کے اور پوری کائنات انسانی میں ایک واحد ایسی ہستی گزری ہے جو ایمان اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے، اور کسی اپنے نے نہیں، ان کو یہ خطاب رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ صدی کے پہلے مجدد ہے عمر بن عبدالعزیز، پہلے مجدد، یہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ کی دشمنی رہی ہے ساری زندگی اہل بیت اطہار کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز وہ ہے کہ شروع میں وہ مولا علی کے اتنا پیار نہیں کرتے تھے۔ لازمی بات ہے جس کے باپ داداؤں کو کسی نے مارا ہو تو اس سے پیار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو مولا علی نے چونکہ تلوار چلائی تو تلوار ذوالفقار حیدری پر چلی تھی تو بڑے بڑے کافر مولا علی نے مارے تھے، تو وہ ان سے دلی طور پر پیار نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز بتا بدر والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو نے بدر والے تو وہ ہیں کہ جن کو تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی پہلی بھی خطائیں معاف ہیں اور جو ان کی بعد والی ہوں گی وہ بھی معاف ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ علی کے بارے میں کیا خیال؟ جانتے تھے کہ علی کے بارے میں یہ دل میں تھوڑا سا کڑواہٹ رکھتے ہیں چونکہ ان کے خاندان کے بڑوں کو بہت مارا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے۔ فرمایا بدر والوں کے بارے میں اتنی محبت رکھتے ہو کہ انہوں نے، رسول نے فرمایا ہے کہ ان کے سابقہ گناہ بھی معاف ہیں اور جو بعد کے ہونے والے بھی معاف ہیں۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 35 کافروں کو سارے صحابہ نے مل کر مارا اور 35 کافروں کو اکیلے علی نے مارا۔ بتا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں جتنا پیار علی سے تھا رسول خدا کے بعد کسی اور ہستی سے نہیں تھا۔ پھر مرتے دم تک عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جتنی محبت مجھے علی سے ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔
اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ذکر جب ہوتا ہے تو بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، تو اللہ پاک کا فضل۔ مولا علی روایت کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اطیب ریح فی الارض الہند، کہتے ہیں کہ ساری روئے زمین پر جہاں کی ہوا، آب و ہوا سب سے خوشگوار ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی ہوا ہے، بر صغیر پاک و ہند کی ہوا ہے۔ یہ مولا علی نے روایت کی ہے، اطیب ریح فی الارض الہند، کہ جو ہندوستان کی ہوا ہے نا، آب و ہوا، یہ پوری روئے زمین سے سب سے خوبصورت آب و ہوا بر صغیر پاک و ہند کی ہے۔ یہ کلندر لاہوری علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے ہند کی سرزمین سے بڑی خوشبودار اور مہک والی آواز آتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور کلندر لاہوری علامہ اقبال نے جو ہندوستان کا پہلا ترانہ لکھا گیا تھا نا، وہ بھی علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ آج بھی ہندوستانی پڑھتے ہیں، انڈیا والے لوگ، آج بھی قومی ترانہ ان کا وہی ہے، وہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان مرز وجود میں آیا۔ یہ علامہ اقبال، یہ وہی ہستی ہے جنہوں نے قائد اعظم کی ساری روحانی تربیت کی ہے۔ علامہ اقبال کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، وہ ان کی چہرے پر داڑھی نہیں تھی، لیکن علامہ اقبال نے جتنا اسلام پھیلایا ہے، جتنا اسلام علامہ اقبال نے پھیلایا ہے، اتنا کسی عالم دین کے حصے میں نہیں آیا جتنا علامہ اقبال نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ علامہ اقبال وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے۔ وہ ان کے خطاب اور جو ان کی تقاریر تھی اور جو ان کی شاعری تھی، ان کو پڑھ کر بے شمار کافر مسلمان ہوئے۔ اور علامہ اقبال نے جب ہندوستان میں تھے تو انہوں نے یہ ترانہ لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمیں اس کی بلبلیں، یہ ہے گلستان ہمارا۔ یہ علامہ اقبال نے شروع میں لکھا، لیکن جب روحانیت بڑھتی گئی، بندے کے پاس علم بڑھتا جاتا ہے نا، تو اس کے علم کے دریچے، اس کے ذہن اور کھلتا جاتا ہے۔ جب مزید وسعت آتی گئی نا، تو علامہ اقبال نے جو لکھا تھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ہے، ہم ہیں اس کی بلبلیں، یہ ہے گلستان ہمارا۔ تو علامہ اقبال کے اندر وسعت آئی تو انہوں نے کہا نہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ اقبال کی شاعری دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہا ہندوستان ہمارا، فرمایا نہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، یہ صرف چین و عرب ہی نہیں ہے، سارا جہان جو ہے وہ سارا مسلمانوں کا ہے۔ یہ علامہ اقبال کلندر لاہوری نے کہا تھا۔ اور کلندر لاہوری یہ وہ عظیم ہستی ہے، ان کو فیض کیوں نہ ملتا۔ رات کو ڈاکٹر صاحب نے قدرت اللہ شہاب کا وہ شہاب نامہ سارے حضرات پڑھیں، نوجوان بالخصوص پڑھیں، قدرت اللہ شہاب کا وہ واقعہ پیش کیا تھا۔ تو علامہ اقبال بھی وہ ہستی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو فیض ملتا ہے روحانی، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ یہ سجدے پہ سجدے کرنے سے یا صبح و شام قرآن پڑھنے سے یا لوگوں کے سامنے متقی بننے سے یہ اتنا بڑے فیض نہیں ملتے ہیں۔ یہ جو روحانی فیض ملتے ہیں نا، یہ پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ نسبتیں جوڑنے سے ملتے ہیں۔ یہ قدرت اللہ شہاب جو تھے نا، ان کی بھی جو توبہ قبول ہوئی تھی اور بارگاہ مصطفیت میں ان کی جو حاضری قبول ہوئی تھی، وہ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وسیلے سے ہوئی تھی۔ اور کلندر لاہوری بھی وہ ہستی ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی کے اندر یہ نصیب فرمایا کہ میں مدینے چلا گیا تو مکہ چلا گیا، تو لوگ طواف کرنے کے لیے اللہ کا گھر تلاش کرتے ہیں، اقبال کو اگر یہ نصیب ہوا تو اقبال نبی پاک کی شہزادی سیدہ زہرا کی قبر کا طواف کرے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی، یہ نقشبندیوں کے امام ہیں اور تمام نقشبندی سلسلے کے امام مجدد الثانی ہیں۔ انہوں نے اپنی مکتوبات کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں زمانے کے اندر جب بندہ ولی بنتا ہے، اس وقت تک ولی نہیں بنا جاتا جب تک سارے دنیا کے ولی جمع نہیں ہوتے۔ سارے ولی جمع ہو جاتے ہیں، ولی جمع ہوتے ہیں، ایک مقام پہ بیٹھتے ہیں، اور جب ولی وہاں موجود ہوتے ہیں تو وہاں حسنین کریمین آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حسنین کریمین آ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد مولا علی بھی آتے ہیں، اور ولایت کی مہر تو مولا علی لگاتے ہیں،
لیکن فرماتے ہیں اس وقت تک علی اس بندے کی ولی ہونے کی ولایت کی مہر نہیں لگاتے ہیں جب تک سیدہ فاطمہ اجازت نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال وہ ہستی ہے کہ جو کہتی ہے کہ میں طواف کرتا سیدہ زہرا کی قبر کا، اور یہ وہ اقبال ہی ہے جنہوں نے لکھا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مریم کو صرف ایک نسبت ملی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی ماں ہے۔ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں ملی ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ تو بات ہے مریم کی شان بڑی ہے، لیکن مریم کو صرف ایک نسبت ملی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن سیدہ کائنات وہ ہستی ہے جن کو 3 نسبتیں ملی ہیں۔ فرمایا وہ کون سی نسبتیں ہیں؟ فرمایا 3 نسبتیں یہ ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے اور رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ امام اولین و آخرین، جو اولین کے بھی امام ہے آخرین کے بھی امام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ مطلب دوسری نسبت سیدہ زہرا کو یہ ہے کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی ہے، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ یہ اور بندہ نہیں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے پیرائی میں کہہ رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ اقبالیات جانتے ہیں وہ اقبالیات پڑھیں تو سمجھ لیں پورے قرآن کی تفسیر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آخری کیا فرمایا کہ بھنو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ تیسری نسبت سیدہ زہرا کو یہ ملی ہے، تیسری نسبت کہ وہ حسنین کریمین کی امی ہیں۔ وہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا ہے۔ تو سمعین محترم، یہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں سے حاصل ہوئی ہے، یہ آسانی سے نہیں ملی۔ اور خوش قسمتی دیکھیں، پاکستان کو بنانے والوں میں قائد اعظم کا نام کیا تھا؟ قائد اعظم تو کہتے ہیں نا بڑا لیڈر، ان کا نام قائد اعظم نہیں تھا، نام کیا تھا؟ محمد علی۔ ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ جناح۔ دیکھیں نا پاکستان کی نسبتیں دیکھیں، پاکستان بنانے والوں کی نسبتیں دیکھیں، اس نام کی قدر دیکھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا لطیف جملہ کیا کہ انگریزوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کو یہ کرتے ہیں کہ وہ نسبت کر لیتے ہیں کہ ہم انڈیا بنا دیتے ہیں اور 15 کو ہم پاکستان بنا لیں گے۔ تو قائد اعظم جانتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے وکیل تھے نا، اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی بشارت پر پاکستان کے لیے تقدو کر رہے تھے۔ بڑے بڑے بزرگ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، جو صرف نام لیتے تھے تو لاکھوں مرید کھڑے ہو جاتے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم قائد اعظم کے سپاہی ہیں۔ اور بزرگوں نے فتوے دیے تھے جو بندہ پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا مسلمان کا، اور نہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ یہ آسانی سے نہیں بنا۔ اس وقت بھی بڑے بڑے مولوی، جس طرح آج بھی جاتے ہیں نا قادیانیوں کے آگے، اس وقت بھی بڑے مولوی تھے جو اندرا گاندھی کی حمایتی تھی اور کہتے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ آج ان کی اولادیں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، بدقسمتی ہے۔ پھر کیا ملک ترقی کرے گا ہمارا؟ بدقسمتی ہے ہماری۔ تو پاکستان محض وجود میں آیا تو اس پاکستان کو قربانیاں دے کر بنایا گیا، اور اس وقت 10 لاکھ افراد نے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی 14 کو بنا دیتے ہیں انڈیا کو اور 15 کو آپ بنا دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے، کیونکہ 14 کو 26 رمضان المبارک تھی اور 27ویں آنے والی شب تھی، تو قائد اعظم نے کہا نہیں، یہ پاکستان ہمیں 14 کو چاہیے۔ کیوں؟ تو میں اس لیے 14 کو چاہیے کہ ایک تو 26 رمضان ہے، اوپر آنے والی رات لیلۃ القدر ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی جانتے تھے، مسلمانوں کے رہنما بھی جانتے تھے۔ اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ ہیں جنہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا، اور غازی علم الدین وہ شہید تھا جس نے راجپال کو مارا تھا جو گستاخ رسول تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کہہ دے نہیں مارا، اس نے کہا تھا نہیں مارا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہہ دے۔ اللہ میں قائد اعظم کے بارے میں کہتا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہہ دے نہیں مارا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بر صغیر کی گلیاں ہوں گی، تیرے رشتہ دار ہوں گے، سنگی دوست ہوں گے، تو ان کے ساتھ چلتا پھرتا رہے گا۔ انہوں نے فرمایا محمد علی تیری بات مانوں یا محمد عربی کی مانوں؟ تیری مانوں یا محمد عربی کی مانوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آج جلدی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے لوگوں کے پہرا داری کرنے کے لیے وکالت کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر آج ایسے لوگ آ گئے ہیں
جو ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو وہ جو حکمران ہیں تو وہ رخ پھیر لیتے ہیں۔ بدقسمتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وطن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، پیار نصیب فرمائے، اور وطن کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وطن کے اندر بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں، اور چند ایک نمونے ایسے بھی ہیں جو غداری کے طور پر سامنے آتے ہیں، چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہوں، چاہے وہ علماء میں ہوں، چاہے وہ مشائخ میں ہوں، جس طبقے سے بھی ہوں۔ یاد رکھیں یہ پاکستان نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کے فیض سے مرز وجود میں آیا ہے۔ پہلی ریاست نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی خود بنائی، اور دوسرا مدینہ ثانی یہ پاکستان، پاک اور ستان، اس کا مطلب ستان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں شہر کہتے ہیں اور عربی میں اسے مدینہ کہتے ہیں، اور پاک کو طیب کہتے ہیں، اور طیب جو ہے تو یہ مدینہ طیبہ یہ مدینہ ثانی ہے۔ اس کو اس لیے مدینہ ثانی کہا گیا ہے کہ پہلا نبی پاک علیہ السلام نے ریاست مدینہ خود بنائی تھی، اور دوسرا مدینہ ثانی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے بنی ہے۔ اس لیے اس ریاست سے پیار کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا اللہ اسے عزتوں سے مالا مال کرے گا۔ کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جس مشن کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا اس مشن کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے حال پہ